السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ العظیم ہم سورہ انعام کے 13ویں رکوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ سنیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کا پیغام عام ہو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ رکوع بھی پچھلے والے رکوع سے بالکل متعلق ہے، پچھلے والے رکوع میں بھی اللہ رب العزت کے بارے میں تھا اور اس رکوع میں بھی اللہ رب العزت ہی کے بارے میں ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا بغیر کسی نمونے کے، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور ساری کائنات کو پیدا کیا بغیر کسی نمونے کے۔ پہلے کچھ نہیں تھا تو سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اسی کو کہتے ہیں بدیع۔ جو کسی بلا نمونے کے پیدا کرے، بنائے، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ انا یکون لہ ولد، اس کے لیے کیسے بیٹے ہوں گے، کیسے اولاد ہوگی۔ اس سے پہلی والی آیت میں لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی تھی، اس کا ذکر تھا۔ تو اسی کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ انا یکون لہ، تو اس کے لیے بیٹے کیسے ہوں گے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اللہ رب العزت کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بیوی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کے بیٹے ہوں گے۔ اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے اللہ کو جنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تمام چیزیں، پوری کائنات اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ رب کریم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ذرے ذرے سے لے کر بڑی بڑی چیزوں کو سب اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے جو تم سب کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء، جو کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو اے لوگو، اے انسانوں، اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی مالک کی عبادت کرو، اسی خالق کی عبادت کرو، اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس کی نظروں سے، اللہ کی نظروں سے، اللہ کی نگہبانی سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو، ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ کوئی اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی نظر گھیر نہیں سکتی ہے۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نظروں کو، تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کے کچھ علماء اور متقدمین مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تمام آنکھوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، دو میننگ ہے۔ ایک یہ کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور ایک اہل سنت والجماعت جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کو آخرت میں مومنین دیکھیں گے، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو گھیر نہیں سکتی۔ اس لیے کہ کسی چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر دروازہ ہے، المیرہ ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک پوری شیپ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، اس کی ہیئت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام چیزوں سے، تمام زمان اور مکان سے وہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت محدود نہیں ہے،
تو اسی وجہ سے کوئی شخص اسے رکھتا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلایا تھا، اس وقت اللہ کے حبیب نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن مومنین اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے، اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مومنین قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن ہے، ہاں یہ کہ ہر ایک شخص اس دنیا میں ہر ایک شخص نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اللہ نے جسے چاہا، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی ہے تو آپ نے انہیں دیکھا، تو دیکھنا ممکن ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ رب العزت لطیف ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے۔ لطیف کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو بہت مشکل ہوگا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں وہ نہایت باریک بین ہے۔ الخبیر وہ تمام چیزوں کا خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کا معنی بہت ہی اہم ہے، وہ بہت لطیف ہے جسے ہر ایک شخص دیکھ نہیں سکتا، احساس نہیں کر سکتا۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے مالک کی جانب سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ گئیں، ایسی دلیلیں آ گئی جسے تم دیکھ کر پہچان سکو کہ اللہ رب العزت ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے ان دلیلوں کو دیکھ لیا تو وہ اس کے لیے بھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دلیلوں کو بیان کیا اور قرآن کے ذریعے سے جن دلیلوں کو بیان کیا گیا، کائنات کے ذرے ذرے قطرے قطرے میں جو اللہ رب العزت نے وحدانیت کے لیے اور ایک خدا کے لیے جو دلیلیں رکھی ہے، جس نے اس کو دیکھ لیا فلنفسہ، تو اس کا بھلا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو ان چیزوں سے اندھا بنا رہا، اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے پیچھے کوئی ہستی ہے کہ نہیں، فعلیہا، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت کا اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے کفر اور شرک، کفر اور ایمان دونوں کے راستے کو کھول دیا ہے۔ بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ کفر اختیار کرے تو دوزخ میں جائے گا، اور ایمان کو اختیار کرے تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح سے ہم آیتوں کو، نشانیوں کو بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ کہے کہ آپ نے اچھا پڑھ کے سنایا ہے۔ اس وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس کے کئی میننگ بتائے گئے ہیں، مفسرین نے الگ الگ اس کے ڈیفینیشن دی ہے، لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے کئی طریقے سے دلیلوں کو بیان کیا ہے۔ اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا الگ الگ طریقے سے، تاکہ لوگ کہیں کہ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے آپ نے اچھے سے پڑھ کے سنایا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے تاکہ ہم اس قوم کے لیے بیان کریں جو ایمان، جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص تھے، وہ کوشاں رہتے تھے کہ کفار اور مشرکین ایمان لے آئیں اور ان کا بھلا ہو، وہ اللہ کے رحمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش رہتی کہ ان کی کوشش رہتی تھی، لیکن کفار اور مشرکین انہیں طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی پیروی کیجئے، آپ اس کی اتباع کیجئے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اپنے رب کی جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، اس کی اتباع کیجئے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لوگ بت کو پوجتے ہیں، چاند اور سورج کو پوجتے ہیں، یہ معبود نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی معبود ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں تو تمام لوگ مسلمان ہو جاتے۔ وما جعلناک علیہم حافظا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری اللہ کے میسج کو پہنچا دینا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اسے قبول کر لیں گے تو ان کا بھلا ہوگا، اور اگر قبول نہ کریں گے تو ان کا نقصان ہوگا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں بنیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہاں پہ چونکہ مشرکین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر حمیت پیدا ہوئی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا، اس وقت کے مسلمانوں کو بھی اور آج کے مسلمانوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ اے مسلمانوں ان کو تم گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو معبود مانتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ اللہ کو گالی دے دیں، اس کی وجہ سے اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہیں گالی دیں گے، تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے جہالت سے، حد سے بڑھ کر، تو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں تم بھی ٹھہرو گے، تم بھی اس کے ذمہ دار ٹھہر جاؤ گے، اس لیے کہ اگر تم نے ان کے معبودوں کو گالی دیا ہے تو بھی تمہارے معبود برحق کو گالی دینے کی کوشش کریں گے۔ رب فرماتا ہے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح سے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دین کو فالو کرتے ہوں، ہر ایک کو ان کا کام پسند آتا ہے۔ ایک ہندو یا پھر غیر مسلم ہے، جب اپنے دیوی اور دیوتا کو پوجتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں یہ اچھا کام کرتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا بھلا ہوگا، اس سے میری مکتی ملے گی، مجھے نجات ملے گی۔ اسی طرح سے کوئی کرسچن ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، تو وہ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ تمام اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، ان کا لوٹنا اپنے رب کی طرف ہوگا۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ رب العزت انہیں بتا دے گا جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ اس دنیا میں تو انہیں لگتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر پھر دوبارہ مر کر جائیں گے، اس دنیا سے مر کر دوسری دنیا میں پہنچیں گے، تو اللہ رب العزت انہیں بتا دے گا، پھر انہیں پچھتاوا ہوگا، انہیں افسوس ہوگا کہ ہم جو دنیا میں غلط کام کرتے تھے، جو ہمیں اچھا دکھتا تھا، آج وہ ہمارے سامنے کھل کر آ گیا ہے کہ وہ غلط کام تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ پوری کوشش سے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، پوری کوشش سے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے،
مشرکین مکہ کے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے، اگر آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دیا تھا، وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ رب فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ نشانیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس نشانیاں ہیں اور وہ جب چاہے ان نشانیوں کو پیش کر سکتا ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا معلوم اے مسلمانوں، تمہیں کیا شعور، کیا معلوم کہ جب وہ آ جائے گی، وہ نشانی آ جائے گی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ اگر ان کے پاس دلیلیں آ گئی، نشانیاں آ گئی تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے، سنت جاریہ ہے کہ جب قوم کے ڈیمانڈ پر، لوگوں کے ڈیمانڈ پر کوئی نشانی نازل کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس پر عمل نہ کرے، اسے نہ مانے، تو اللہ رب العزت انہیں عذاب دیتا ہے، پھر وہ نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں مہلت دی اور ان کے لیے نشانی کو نازل نہیں کیا تاکہ وہ کچھ دن اور اس پر غور و فکر کر سکیں اور ہو سکے تو کچھ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی نظروں کو پھیر دیں گے جس طرح سے انہوں نے پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے۔ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا، مانگ کی تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے گی، کوئی دلیل آ جائے گی تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بے شمار نشانیاں دی تھی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح سے پہلے ان کے پاس نشانیاں آ گئی، یہ ایمان نہ لائے، تو اب اگر ان کے پاس نشانیاں آ جاتی ہے تو اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جس طرح وہ پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے، اگر پھر ان کے پاس کوئی دلیل آ بھی گئی تو یہ اپنی سرکشیوں میں، اپنی کج بحثیوں میں الجھتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔